بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں وسیم بادامی۔ آج کے پروگرام میں 3 معزز مہمانوں سے کہ جن کا کہنا پارٹی پالیسی کی حیثیت رکھتے ہیں، اپنی اپنی پارٹیز کے بہت سینئر ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان سے ہم یکے بعد دیگرے بات کریں گے تاکہ ذرا کچھ بنیادی سوالات کے جوابات مل سکیں۔ موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں آغاز کریں گے پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے، جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے ہی پاکستان پہنچے ہیں۔ ان کا نام ECL میں تھا، پھر انہوں نے درخواست کی کہ وہ جانا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر۔ 17 روزہ دورے کے بعد آج پاکستان اب سے کچھ گھنٹوں پہلے واپس پہنچے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف سے ملے ہیں، اہم پیغام لائے ہیں۔ کیا پیغام لائے ہیں؟ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ نون لیگ کی آگے کی سیاست کیا ہے؟ نون لیگ کے سارے لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں، چونکہ 31 دسمبر تو آ گئی ہے، دے دیے ہیں یا نہیں دیے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی اپنی جماعت کے، تو یہ سب بات کریں گے ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ظاہر مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اتنی سخت رائے نہیں رکھتی جتنی PDM کی باقی جماعتیں رکھتی ہیں۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی ہرگز بھی پنڈی جانے کی حامی نہیں ہے، بلکہ اگر جانا بھی ہے تو اسلام آباد جایا جائے۔ دھرنے کی حامی نہیں ہے، کہتی ہے صرف لانگ مارچ کر لیا جائے۔ استعفوں کی حامی نہیں۔ پیپلز پارٹی آج ایز وی اسپیک کہاں کھڑی ہے، یہ بتائیں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان کائرہ صاحب۔ اور اسی دوران 2 ملاقاتیں آن ریکارڈ، ایک فضل الرحمان صاحب سے، ایک شہباز شریف صاحب سے، کچھ ملاقاتیں آف دا ریکارڈ کرتے ہمیں ایک صاحب نظر آ رہے ہیں۔ نام ہے محمد علی درانی صاحب۔ تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے۔ خیال یہ ہے کہ فنکشنل لیگ کا اپنا سیاسی وزن، 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں 272 کے ایوان میں، 14 سندھ اسمبلی کے ایوان میں سیٹس ہیں 168 میں سے، تو اس سیاسی جماعت کا اپنا تو اتنا وزن نہیں ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ڈائیلاگ انیشیٹ کر سکے۔ تو پھر یہ ڈائیلاگ کے لیے ملاقاتیں جو کر رہے ہیں درانی صاحب، یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ اس سے کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ اب تک کی ملاقاتوں کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اور درانی صاحب کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کروں گا، گورنمنٹ آف دا ڈے کہہ رہی ہے کہ ڈائیلاگ کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ڈائیلاگ تو بے وقت کی راگنی ہے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان تینوں مہمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے۔ تو آج ہی پاکستان واپس پہنچے ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون، سیکرٹری جنرل بھی ہیں PDM کے، اور آف کورس پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ امریکہ گئے تھے، آپ کا نام اگرچہ ECL میں تھا، پھر آپ نے استدعا کی جو کہ منظور کی گئی کابینہ کی طرف سے بھی۔ آپ اپنے بہن اور بہنوئی کی طبیعت کی غرض سے گئے تھے۔ آئی ہوپ کہ ان کی طبیعت بہتر ہوگی جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے امریکہ میں۔ جی میری ہمشیرہ کی طبیعت بہتر ہے، بہنوئی جو ہیں وہ ابھی بھی علیل ہیں، لیکن پہلے جو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا ان کی صحت کے بارے میں، اب ڈاکٹر کافی ان کے یہی ہے کہ انشاءاللہ فلی ریکور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آپ پاکستان کی کابینہ کے شکر گزار ہیں، انہوں نے آپ کو الاؤ کیا، 1 ٹائم ویور الاؤ کیا جانے کے لیے؟ جی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ECL پر ڈالا اور 2 سال رکھا بغیر وجہ کے، اور یہ ایک ذاتی ایشو تھا، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ میں پہلے بھی 8 سال ECL پر رہا ہوں مشرف دور میں، لیکن وہ ایک غیر جمہوری دور تھا۔ بہرحال میں حکومت پاکستان کا مشکور ہوں جس نے یہ مہربانی فرمائی ہے۔ اچھا آپ جو ہے وہ تو آپ امریکہ، یعنی آپ کو 15 دن کے لیے ویور دیا گیا، تقریباً 16-17 دن میں آپ واپس آئے ہیں، 17 ٹو بی پریسائز۔ تو آپ واپسی میں آپ نے لندن بھی قیام کیا تقریباً 5 روز؟ جی میں 4 دن وہاں پر رہا، کیونکہ جو ایک نیا نظام رائج کر دیا گیا تھا کووڈ کی ٹیسٹنگ کا، ٹھیک ہے، تو امریکہ میں ٹیسٹنگ پاسبل نہیں تھی، کیونکہ وہاں 5 دن کے قریب 5 ورکنگ ڈیز لگتے ہیں ٹیسٹ کا رزلٹ آنے میں، اور ایئر لائنز کہتی ہیں کہ جو سیمپل ہے وہ 72 گھنٹے پہلے دیا جائے، جی ہاں، تو یہ ممکن نہیں تھا، تو میں وہاں سے انگلینڈ آ گیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نظام صرف فرق ہے اس پروسیس جو آپ نے پورا بتایا، اس کی غرض سے لندن گئے تھے؟ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی غرض سے آپ نے لندن قیام نہیں کیا تھا؟ نہیں، میرا خواہش تھی کہ میاں صاحب، چونکہ ان کی والدہ فوت ہوئی تھیں جی، اور میرے لیڈر بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، تو میرا خیال تھا کہ ان کے ساتھ جو ایک اخلاقی اور رسمی جو ایک تعزیت ہوتی ہے جی جی، وہ کی جائے۔ بہرحال وہاں پر ملاقات ممکن نہیں ہے انگلینڈ میں کوارنٹین کے دوران۔ آپ کی لندن میں میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، میری ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ ایسی ساری خبروں کی تردید کر رہے ہیں؟ جی میں نے نہ مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا ہے، میں آپ سے جس نے پوچھا ہے میں نے آج میں آپ بتایا سے کہ ملاقات نہیں پوچھ رہا ہوں، ہوئی۔ یہ معصومانہ سوال تھا، آپ تردید کر رہے ہیں؟ میں نے اس کا معصومانہ جواب آپ کو دے دیا کہ ملاقات نہیں ہوئی۔
اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نواز شریف سے آپ کی ویسے بات ہوئی ہوگی ٹیلی فون پہ؟ جی فون پہ تو آپ کہیں سے بھی، واٹس ایپ بھی ہے، عام فون بھی ہیں، ویڈیو لنک، یہ زوم وغیرہ، اب تو یہ بات چیت کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ویسے زمانہ چلا گیا کہ پیغام رسانی ہوتی تھی. جہاں آپ کا جب بھی رابطہ ہوا آخری نواز شریف صاحب سے، آئی ایم ازیومنگ کہ لندن میں رہتے ہوئے ملاقات تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی، لیکن ظاہر ہے رابطہ تو ہوا ہی ہوگا. تو کیا نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پہ جو ابھی اس وقت چل رہی ہے؟ ان کا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں استعفے جلد از جلد دے دینے چاہیے تاکہ گورنمنٹ میں پریشر بنے اور الٹیمیٹلی استعفے دینے کی وجہ سے حکومت ضمنی انتخابات نہ کرا پائے اور یہ حکومت گھر چلی جائے، یہ سمجھتے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں میاں صاحب اپنی رائے کا اظہار وہ ہر پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کرتے ہیں، لیکن یہ چاہے وہ ایجیٹیشن ہو، جلسے ہوں، ریلیز ہوں، لانگ مارچ ہو، استعفے ہوں، یہ سب فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کیے جاتے ہیں. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور میاں صاحب کی اپنی رائے ہوتی ہے یقیناً، لیکن یہ فیصلے وہاں پر ہوتے ہیں. اور یہ سب چیزیں ممکن ہیں، استعفے کا آپشن بالکل موجود ہے. جو فیصلہ 20 ستمبر کی اے پی سی میں ہوا تھا وہ ہم اس فیصلے پر آج تک قائم ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر نئے انتخابات ہوں. یہ اس کے بغیر ہمارا ملک نہیں چلے گا. لیکن آج پی ڈی ایم اس سچویشن میں ہے کہ گورنمنٹ کو نئے انتخابات پر مجبور کر سکے. یہ تو لگتا ہے کہ معاملہ اور ڈیفیوز ہوتا جا رہا ہے. اب تو ہر جلسے میں شرکت بھی نہیں ہوتی ہر لیڈر کی. تو کیا آپ کے خیال میں آپ ایک بہت سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں پاکستان میں، ایز وی اسپیک وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے؟ میرے خیال میں تو اس کے نزدیک بھی کوئی ٹیمپریچر نہیں ہے جو حکومت وقت کو مجبور کر دے نئے انتخابات کرانے پہ. جی پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. اچھا. اکنامک ٹیمپریچر بھی موجود ہے. جو ملک کی وائبلٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی موجود ہے. آج ہم ایک سیریس کرائسس میں ہمارا ملک ہے. عوام تکلیف میں ہے، ملک مشکل میں ہے. اس بات کا احساس ہمیں کرنا چاہیے. پی ڈی ایم اپنا رول پورا ادا کرے گی. پی ڈی ایم اپنی کوشش کرے گی، عوام کو موبلائز کرے گی، یہ حقائق عوام کے سامنے رکھے گی. یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے بطور سیاستدان بھی، اور بطور پارلیمان کا حصہ بھی، بطور پاکستان کی سیاست کا اور بطور پاکستانی ہونے کے. یہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جو کوشش بھی آئین کے اندر رہ کر کریں تاکہ ملک کے معاملات درست ہوں. لیکن شاہد صاحب نے استعفوں کی جو بات کی کہ اس کا یعنی میں جملہ کر رہا ہوں، آپ بتائیے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، کہ آپ نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے نون لیگ کی اپنی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن فیصلہ جو بھی ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا. تو استعفوں کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے، یا تو سب استعفے دیں گے کیونکہ پی ڈی ایم اس پہ ایگری کرے گی، اور یا پھر کوئی بھی استعفے نہیں دے گا. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہ دے، نون دے دے، یہ نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے نا؟ جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی سب اس کے پابند ہوں گے، لیکن استعفے کل نہیں دیے جا رہے. یہ میں آپ کو وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مشاورت کے ساتھ ایک پالیسی بنائی جاتی ہے. اس پالیسی میں رد و بدل بھی ہوتا ہے، اس کے ٹائمنگ میں رد و بدل ہوتا ہے. یہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، مشاورت سے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سارے اس فیصلے کے پابند ہوتے ہیں. موصول ہو گئے استعفے سارے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا 31 دسمبر تک تمام استعفے پارٹی قیادت کو موصول ہو جائے. تو مسلم لیگ نون کو تمام اراکین پنجاب اور قومی اسمبلی کے استعفے موصول ہو گئے کیا؟ آپ سینئر رہنما ہے پارٹی کی. جی میرا خیال ہے تمام موصول ہو گئے. میں نے چیک نہیں کیا، آپ چاہیں گے تو میں کل تک آپ کو چیک کر کے بتا دوں گا. لیکن جہاں تک میری نالج ہے تمام استعفے پارٹی کے پاس موجود ہیں، تمام پارٹیوں کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈائلاگ کی باتیں چلیں اس دوران آپ جب آپ پاکستان میں نہیں بھی تو اس وقت سے پہلے بھی، اور اس کے نتیجے محمد علی درانی صاحب نے کچھ ملاقاتیں کی. خیر وہ تو پہلے کی بات ہے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی. یہ آپ کے خیال میں یہ خوش کن ہے، اچھی بات ہے کہ کہیں سے ڈائلاگ کی ایفرٹ ہو رہی ہے، یا آپ کے خیال میں یہ ملاقاتیں بہت irrelevant ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ یہ ٹوٹلی irrelevant باتیں ہیں. اچھا. جو کوئی تعلق نہیں ہے موجودہ سیاست سے، کیونکہ یہاں تو درانی صاحب کیوں گئے ہوں گے جیل میں شہباز شریف صاحب سے ملنے یا مولانا صاحب سے؟ مطلب اگر irrelevant ہے تو یہ درانی صاحب بتا سکتے ہیں. سیاست میں شہباز صاحب بھی بتا سکتے ہیں نا، آپ ملنا. جی شہباز صاحب بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ جیل جا کے، یا جیل سے وہ بتا سکتے ہیں نا کسی کو. نہیں میں تو ان سے مل نہیں سکتا ہوں. میں ان سے جب ملوں گا عدالت میں تو ان سے پوچھ لوں گا. لیکن اس بات میں کیونکہ آج تو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم موجود ہے، جو فیصلہ بھی ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اور یہاں نیگوشیشن کی بات نہیں ہے، یہاں پر کوئی ڈائلاگ کی بات نہیں ہے. ڈائلاگ ہوتا ہے جہاں پر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہو. ہمارے تو ایک بڑی سیدھی ڈیمانڈ ہے
کہ ملک آئین کے مطابق چلے، اور اس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو رائے کے اظہار کا موقع پھر دیا جائے۔ لیکن اگر میں آپ سے بڑا سادہ سوال پوچھوں، پی ڈی ایم کس طریقے سے نئے الیکشنز کا انعقاد یقینی بنا سکتی ہے؟ کیسے؟ جلسے آپ نے کر لی ہیں؟ اس کا سادہ جواب عوام کے دباؤ سے۔ سیاست عوام کے دباؤ سے ہوتی ہے۔ آج عوام کے رائے کا رخ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ ہے کہ آج جو ملک کی مشکلات ہیں وہ 2018 کے الیکشن چوری ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور ہمیں جو بھی ایکسپیریمنٹ ہم کرتے رہے ہیں ماضی میں، ان سے باہر نکلنا چاہیے، اور ملک اگر آئین کے مطابق چلے گا تو پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ اس پر آج میری خیال میں ہر پاکستانی کے اتفاق ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عوام کی رائے کا رخ پی ڈی ایم کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جی نہیں، پی ڈی ایم کی طرف نہیں ہے، ہر پاکستانی کا رخ آئین کی طرف ہے۔ ہر پاکستانی یہ کہتا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے تو میرے مسائل حل ہوں گے۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت کیا ہے کہ پی ڈی ایم جو لانگ مارچ کرے گی اس کا رخ اسلام آباد کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور پنڈی کی طرف بھی، یا مسلم لیگ نون بہت کلیئر ہے اس پر کہ وہ تو رخ اسلام آباد کی طرف ہی ہوگا؟ نہیں، پنڈی سے چائے پی کے اسلام آباد آ جائیں گے۔ اچھا، اتنا اگر لمبے سفر پہ آئیں گے تو وہاں چائے پی لیں گے، یہاں آگے آ جائیں گے۔ لیکن حتمی پڑاؤ اسلام آباد ہی ہوگا، یہ طے ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے؟ جی، جو بھی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی، وہ لانگ مارچ ہونا ہے، اس کے کیا محرکات ہوں گے، یہ فیصلہ پی ڈی ایم ہی بیٹھ کر کرے گی۔ یعنی یہ فیصلہ اسلام آباد اور پنڈی دونوں کا ہو سکتا ہے۔ دعوت آئی ہے تو چائے کی دعوت نہیں آئی ہے، یہ دیکھیں آپ بن بلایا، چائے کی دعوت نہیں آئی ہے۔ جب آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ پنڈی بھی جا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جب اگر آ جائیں گے تو چائے پلا دیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پلیز آئیے ہم چائے پلائیں گے، انہوں نے کہا اگر آ ہی گئے تو پلا دیں گے چائے۔ تو جانے کا چائے پینے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کو دعوت ہی سمجھتا ہوں، میں اس کو دعوت کے طور پہ لے لیتا ہوں۔ تو اگر چائے کہیں مل رہی ہو تو میرا خیال ہے نہ کرنا بری بات ہے۔ کسی نے محبت سے خلوص سے آپ کو بلایا ہے تو ضرور۔ وہ چائے تو انہوں نے ابھی نندن کو بھی پلائی تھی جی، وہ بھی پوچھ گیا تھا۔ تو مرکز ابھی یعنی بڑی تعریف کی تھی چائے کی۔ جی، تو آپ افواج پاکستان کے ترجمان کے رد عمل کو خوش آمدید کہتے ہیں؟ نہیں، میں رد عمل کو وہ تو انہوں نے خود کہا کہ افواج پاکستان کا کوئی تعلق ملکی سیاست سے نہیں ہے، وہ بات تو ختم کر دی گئی۔ میں تو ان کے بیان کو اس کی فیس ویلیو پر لیتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس بیان کو آپ کنٹیسٹ تو نہیں کر رہے، اس کو آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں، اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ کون سی اسٹیٹمنٹ کو؟ کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہو رہی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں جو ہوتی رہی ہے، اگر اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہوگی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلائیں۔ جو کچھ پچھلے الیکشن میں ہوا، جو حالات پیدا ہوئے ہیں، آج وہ الیکشن ان حالات کا ذمہ دار ہے۔ اور جاتے جاتے آخری ایک دو سوالات، آپ تو لندن سے واپس آ گئے، نواز شریف صاحب کی واپسی شائخ خاقان عباسی صاحب لندن سے، ان کی صحت سے ہی مشروط ہے یا پاکستان کے معروضی حالات سے بھی مشروط ہے؟ نہیں، وہ صرف صحت سے ہے، اور اس وقت تو وہ سفر کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کا پاسپورٹ ہی کینسل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنا علاج کروا کے آئیں گے۔ ہماری بھی ان کو ہمیشہ مشورہ یہی رہا ہے کہ وہ نہ پارلیمان کے ممبر ہیں، ہم نے سپریم کورٹ نے ان کو حکومت سے نکالا، پھر سپریم کورٹ نے ہی ان کو سیاست سے نکالا، تو ان کا کسی ابلیگیشن نہیں ہے اس سیاست کے حوالے سے، لیکن آج بھی ملک کی سیاست کا روئے رواں اس کا رخ نواز شریف کی طرف ہی ہوتا ہے، اور کوئی ٹی وی پروگرام ایسا نہیں ہوتا جہاں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ اپنے وقت پر علاج کروا کر انشاءاللہ آئیں گے۔ پاسپورٹ کینسل ہو گیا تو اب جب بھی سفر کریں گے وہ کس طرح کریں گے جب ٹریول ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو؟ جی، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر حکومت اس بات کو ذرا محسوس کر لے کہ جب وہ آئیں گے تو کس طرح سفر کریں گے، شاید حکومت نہیں چاہتی کہ ملک میں واپس آئیں، کیا یہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ کچھ خبریں یہاں سے وہاں سے کہ اگر لندن میں مسائل ہو گئے تو سعودی عرب بھی جا سکتے ہیں، ایسا کچھ ہے ان کے زیر غور ہے؟ نہیں، جب پاسپورٹ نہ ہو تو آپ سفر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لندن میں کوئی مسائل نہیں ہے، لندن میں اگر آپ قیام پذیر ہیں، علاج کروا رہے ہیں تو آپ بالکل وہاں پر رہ سکتے ہیں۔
لیکن موجودہ جو وہاں کووڈ کے حالات ہیں، جو بڑی سختی ہے وہاں پر، ہر چیز بند ہے. جی جی میں نے تو خود عینی طور پر دیکھ کر آیا ہوں. تو ان حالات میں تو جو ان کا آپریشنز ہونے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک. اس وقت تو وہاں پر کینسر کی ٹریٹمنٹ بھی تقریباً بند کر دی گئی ہے، یعنی ہر قسم کی دوسری بیماری کی ٹریٹمنٹ کو مشروط کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. بریک لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کیا ارادے ہیں؟ پنڈی یا اسلام آباد؟ استعفے نو استعفے، دھرنا نو دھرنا. اور سینٹ الیکشنز کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا تھا، یہ میں چاہتا ہوں آپ کے لیے دیکھ لیجئے کہ آج عمران خان صاحب کی جماعت عدالت گئی ہوئی ہے، اپوزیشن کی پارٹی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز میں خفیہ رائے شماری نہ ہو. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں موقع ملے تو ہم اس طریقہ کار کو ختم کریں گے. کیا کہا تھا زرداری صاحب نے، ذرا دیکھیے گا. ملک میں کوئی ترمیم کریں گے کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہ ہو؟ تو آپ جب انشاءاللہ جب اللہ نے اتنی کامیابی دی تو ضرور کریں گے. اللہ نے کامیابی دی تو ضرور کریں گے. لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ عدالت میں صوبہ سندھ جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کے علاوہ تینوں صوبے اس بات کی حمایت کر چکے ہیں کہ سینٹ میں الیکشنز میں خفیہ رائے شماری نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی آج اس کی حامی کیوں نہیں رہی، یا ہے یا نہیں؟ یہ سارے معصومانہ سوالات قمر زمان کائرہ صاحب سے بریک کے بعد. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم کائرہ صاحب. جی وعلیکم السلام بادامی صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کا. سر پہلے تو یہ چونکہ بہت زیر بحث ہے تو اس پہ کامنٹ کر دیجئے کہ اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے پی ڈی ایم کو، یا یہ بھی ابھی فیصلہ کرنا ہے پی ڈی ایم نے کہ مارچ کی منزل اسلام آباد ہوگی یا پنڈی، یا یہ طے ہے کہ مارچ کی منزل اسلام آباد ہی ہوگی؟ دیکھیے بادامی صاحب، یہ بات پنڈی اور اسلام آباد کی میں نے بہت وضاحت کی اس بات کی کہ یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہماری لاسٹ میٹنگ جو لاہور میں ہوئی، صحیح، اس کے بعد جب وہ میڈیا بریفنگ کر رہے تھے تو میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 31 تک کی ڈیڈ لائن ہم دے رہے ہیں، 31 جن کو، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، استعفے کب دینے ہیں، اور مارچ کا رخ کدھر کرنا ہے، اسلام آباد یا راولپنڈی. صحیح. تو یہ راولپنڈی اسلام آباد کی کوئی وہاں ڈسکشن نہیں ہوئی تھی. یہ انہوں نے بھی ایک تجویز کے طور پہ کہا کہ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. جب اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا، یہ تجویز وہاں ڈسکس ہوگی، تو پھر اس پہ پوزیٹیو نیگیٹو، اچھا برا، یا اس کے فار اور اگینسٹ جو بات کی جا سکتی ہے. ابھی تو یہ ان کی ایک تجویز کے طور پہ تھا، لہٰذا اس کو وہیں تک لینا چاہیے. وہ تجویز انہوں نے میڈیا کے سامنے دینا مناسب سمجھا، اجلاس میں نہیں دی تھی وہ تجویز؟ نہیں، وہ ڈسکشن میں نہیں آئی کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے. جب لانگ مارچ کا وقت آئے گا، لانگ مارچ تو ہمارا پہلے سے طے ہے، صحیح، اور کیونکہ یہ ہمارے پہلے سے طے شدہ چیزوں کے علاوہ ایک بات ہے، لہذا اس کو ان کے ساتھ ریلیٹ تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، تا وقت ہے کہ ہم ان کے اوپر بحث نہیں کرتے. تو ہمارے جو 26 پوائنٹ کا اعلامیہ ہے، ہاں، اس میں لانگ مارچ تو موجود ہے، اس میں استعفے تو موجود ہیں، لیکن اس میں لانگ مارچ کا رخ کدھر ہوگا اب یہ طے نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے طور پہ ایک بات کہی، تو اگر میں یہ کہوں جب یہ تجویز آئے گی ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کچھ ساتھ شیئر بھی کریں گے. تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ لانگ مارچ ہونا یہ تو طے ہے، رخ کہاں ہوگا، منزل کیا ہوگی، یہ طے نہیں، یہ طے ہوگا وقت آنے پر. اسلام آباد بھی ہو سکتا ہے، پنڈی بھی ہو سکتا ہے. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ہم طے کریں گے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے یا پنڈی جانا ہے. یہ ایک مجوزہ بات ہے، اس میں کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، سرٹن بات نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا. ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک مقام ہو سکتا ہے. صحیح، جی بالکل، ان کا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت اب تک اس پر پیپلز پارٹی کا اپنا کیا مطلب؟ کل ناصر حسین شاہ صاحب کا ایک بیان آیا کہ جناب مارچ اسلام آباد کی طرف ہی ہوتے ہیں اور یہ بھی اسلام آباد کی طرف ہی ہوگا. یہ ان کو کی ذاتی رائے سمجھی جائے یا پیپلز پارٹی اپنے طور پر یہ رائے رکھتی ہے، جس طرح استعفوں کے معاملے پر ایک رائے رکھتی ہے نا پیپلز پارٹی کہ بھائی وہ صحیح وقت پہ دینے، وہ جو سارا موقف ہے اس کی میں تکرار نہیں کرتا، تو اس پر پیپلز پارٹی اپنی ایک رائے رکھتی ہے کہ منزل اسلام آباد ہونی چاہیے، یا ابھی کوئی رائے نہیں رکھتی پیپلز پارٹی؟ ابھی تو دیکھیں نا، پہلے تو اصولی بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ذرا ہمیں بریک ڈاؤن کر دینا چاہیے کہ ہے کیا. سوال ہے کہ ہم حکومت وقت کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں. صحیح ہے. ہاں، ہمارے مطالبوں میں یہ مطالبہ بھی ہے، لیکن ہمارا پہلا مطالبہ کیا ہے؟ ڈیڈ لائن ہم نے کس بات کی دی ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں. صحیح ہے. دھرنا ہم دینے جا رہے ہیں یا ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں یا ہم استعفے دینے جا رہے ہیں تاکہ یہ حکومت گرے، یہ حکومت جائے، نئے انتخابات ہو. اس کے نتیجے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی سیاست کو اب آپ مداخلت سے پاک کر دیں.
سو وہ ایک فنڈامنٹل بات ہے. لیکن فوکس آپ کا، رخ آپ کا وزیر اعظم ہے، یہ حکومت ہے، اس کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اس مداخلت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، اور یہاں سے وہ بنیاد پڑے گی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کے ہم خواب دیکھ رہے ہیں، جس کی ہم سٹرگل کر رہے ہیں. تو اس تناظر میں سندھ جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں کے چیف سپوکس پرسن کا بیان ان کی ذاتی رائے سمجھا جائے ناصر شاہ صاحب کا؟ نہیں، میں ذاتی رائے کی بات نہیں کر سکتا. یہ ہو سکتا ہے ان کے وہاں ہماری پروونشل پارٹی کی ڈسکشن ہوئی ہو، لیکن میں ایک آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لاجیکل بات بہرحال درست ہے کہ اگر آپ کا فوکس حکومت ہے، آپ اپنے ان سارے اقدامات سے، لانگ مارچ سے، استعفوں سے، باقی چیزوں سے آپ امیڈیٹ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس حکومت کا جانا اور نئے انتخابات کا انعقاد ہے، تو پھر یقیناً آپ کا فوکس جو ہے وہ اسلام آباد ہوگا. اچھا، کہہ رہے تھے اس گفتگو میں آپ نے لفظ دھرنا بھی بار بار استعمال کیا، اس سے آپ کی مراد اصل میں یہی تھی کہ اسلامہ کی طرف مارچ؟ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، چونکہ آپ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو اصولی طور پر دھرنوں کے خلاف ہیں. جب مولانا صاحب بھی لاسٹ ٹائم اسلام آباد آئے تھے پچھلے سال 2019 نومبر دسمبر میں، تب بھی آپ لوگ اسی وجہ پہ بنا پہ دھرنے میں شریک نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے کہا تھا ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ دھرنے نہیں ہونے چاہیے. قادری صاحب کے دھرنوں کے بھی آپ لوگ خلاف تھے، تو ابھی بھی آپ کی وہی پوزیشن ہے یا نہیں؟ اس حکومت کے خلاف آپ خود دھرنے کا حصہ بن بھی سکتے ہیں؟ دیکھیے وسیم بادامی، بات یہ ہے کہ جو دھرنا عمران خان صاحب نے دیا اور جس طرح انہوں نے سب کچھ لاک ڈاؤن کر کے اور چڑھائیاں کر دی پارلیمان پہ اور پریزیڈنٹ ہاؤس پہ اور پرائم منسٹر کی طرف، ہاؤس کی طرف، اور پی ٹی وی کے اوپر جو کچھ ہوا، وہ تو دھرنے کا اگر رنگ ہے تو وہ تو پیپلز پارٹی کبھی نہیں کرتی. سٹ ان سیاسی عمل کے اندر ایک حصہ ہے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے اور ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو بہرحال لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا، اور یہ مشکل ہوگا کہ کل آپ جس دھرنے کی مخالفت کر رہے تھے آپ آج خود کیوں دینے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک مشکل سوال قمر زمان کائرہ لیکن will find it very hard to defend. اگر اس کی اپنی پارٹی سٹ ان میں بیٹھ رہی ہوگی تو آپ کو مشکل ہوگی دفاع کرنے میں. یقیناً آپ کے سوالات ہوں گے، پھر جب سوال آپ کریں گے پھر اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن یہ یقیناً ہمارے ماضی کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن تھی دھرنے کے بارے میں اس سے مختلف ہوگی. وہ دھرنے کا رنگ بھی مختلف تھا، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک میں جمہوری رنگ میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، عدم تشدد کی بنیاد پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دباؤ کھڑا کر کے حکومتوں کو اپنے مطالبے منوانے پہ مجبور کرتے ہیں. یہ بھی جمہوری اور طریقہ کار اور قانونی طریقہ کار. اچھا، کہہ رہے تھے بس ایک دو باتیں اور جاتے جاتے. یہ گورنمنٹ آف دا ڈے کی یہ خواہش ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو اگلا سب سے بڑا مارکا ہے، اس میں آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے، آپ پولیٹیکل اتنے سینئر ورکر ہیں، کہ وہاں پر کس طریقے سے لین دین اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی تو خود یہ کہتی رہی ہے کہ جو حالیہ تاریخ میں اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی تھی سینٹ میں، یعنی کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اس میں پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ توڑے گئے. اس لیے آپ لوگوں کی خود یہ پوزیشن رہی ہے کہ یہ توڑ جوڑ نہیں ہونا چاہیے اور اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ خفیہ رائے شماری نہیں ہونی چاہیے. تو عجیب ہے کہ آج جب خود حکومت وقت، جو کہ پوٹینشلی سب سے بڑی بینیفیشری ہو سکتی ہے خفیہ رائے شماری کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خفیہ رائے شماری نہ کی جائے. وہ اس مقصد کے لیے عدالت چلی گئی ہے. سندھ کے علاوہ باقی تینوں صوبائی حکومتوں نے بھی اس پروسیس کی حمایت کر دی ہے. پیپلز پارٹی آج اس کی حمایت کیوں نہیں کر رہی؟ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالت کا ہے ہی نہیں. عدالت کے پاس جانا حکومت کی غلطی ہے. عدالت کو سیاسی معاملات میں گھسیڑنا بہت بڑا نامناسب کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عمل میچور ہو رہا ہے. اس کے اندر مداخلت بند ہوگی تو یہ بہتری کی طرف اور بہتر تیزی سے چلے گا. وسیم بادامی صاحب، ہمارے سارا جو جمہوری نظام ہے یا الیکٹورل پروسیس ہے، بھلے وہ آپ کا یونین کونسل کا ہو یا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا، وہاں بھی پیسے چلتے ہیں، وہاں بھی وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں. یہاں تو لوگوں کو کسی جماعت سے جیت کے آنے کے بعد ان کی وفاداریاں سر عام تبدیل کرا دی گئی اور کچھ نہیں ہوا، اور آج بھی کرا دی جاتی ہے. تو ان 100 خرابیوں میں سے کسی ایک خرابی کا سدباب ممکن ہے تو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ خرابی کی بات نہیں کر رہا. آئین کہتا ہے، آپ کا آئین کہتا ہے کہ کوئی الیکشن خفیہ رائے شماری کے بغیر نہیں ہو سکتا، ماں سوائے وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے، اور وہ اسرٹینمنٹ ہوتی ہے، الیکشن نہیں ہوتا. لہٰذا یہ سارے الیکشن خفیہ رائے دہی کے تحت ہونے چاہیے، آئین یہ کہتا ہے. اور آئین جو ہے وہ آئین میں ترمیم کا طریقہ بھی بتاتا ہے جس کے تحت یہ طریقہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. آپ اس میں گورنمنٹ کو کہیے کہ عدالت نہ جاؤ، یہ معاملہ ہمارا ہے، ترمیم پروپوز کرو، ہم ساتھ دیں گے. ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو کام گورنمنٹ کا تھا جن کی تجویز ہے، وہ جاتے ہیں. آپ تجویز تو دے سکتے ہیں حکومت کو کہ بھائی آپ عدالت کا راستہ اختیار نہ کیجئے، ترمیم لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تاکہ دیکھیے یہ میں کیوں کروں؟
पार्लियामान का हिस्सा होने के नाते पार्लियामान तो सबका सियासी किबला है ना। वसीम देखे सुने, वो मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो पार्लियामान को मोतबर समझने को तैयार नहीं है, वो अदालत के ऊपर रख के जिस तरह वो बाकी मामला सारे अपनी सारी नालायकियां और कमजोरियां फौज के ऊपर रख के खेल रहे हैं, अब वो ये मामला अदालत में ले गए हैं। हालांकि उनको चाहिए था कि ये मामला अगर वो अमेंडमेंट की सूरत में लाना चाहते थे तो वो पाकिस्तान की सियासी जमातों से बात करते। वो अमेंडमेंट की सूरत में लाते तो पीपल्स पार्टी साथ देती। 9 कवानीन में से 7 पास हुए ना, पीपल्स पार्टी साथ देती से हुए, ये भी कर लेते। अगर तहरीक इंसाफ इस मामले में बाकायदा तरमीम प्रपोज करती तो पीपल्स पार्टी साथ देती उसका। नहीं, ये अगर वाली बात का तो कोई जवाब नहीं है ना। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? मैं तो ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट की नियत ही नहीं है, तो ये आप एक मफरूजा वो कर रहे हैं जिसका दूर दूर तक कोई शायबा नहीं है, तो मैं उस पर क्या बात? अगर वो संजीदा नहीं है तो आप संजीदगी का मुजाहरा करें ना, पार्लियामान का हिस्सा होने के नाते। आप वसीम बादामी, आप गवर्नमेंट की प्रैक्टिस को देखो, आप अपने अजम्पशन के ऊपर ना खड़े हो। वो वजीर आजम जो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है, किसी के साथ मिलने को तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं है, हर वक्त गालियां दे रहे हैं, हर वक्त उनकी जमात के पूरे तर्जमान गालियां दे रहे हैं और वो डेडलॉक क्रिएट कर रहे हैं, वो अपोजिशन को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फाशिज्म उनको मजबूर कर रहा है कि ये करें। आप उनके बारे में उस अजम्पशन में मुझ पर सवाल कर रहे हैं और मुझसे जवाब लेना चाहते हैं कि जी मैं कहूं हाँ, इसकी दो वजूहात नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ ये काम गवर्नमेंट का था, वो करते तो देख लेते। मैं भी ये समझता हूँ कि काम गवर्नमेंट का ही है। आप अगर ये प्रपोज करते फिर उस पर वो रिस्पॉन्ड ना करते तो वो एक्सपोज होते। और मैं क्यों करता? मैं कौन होता हूँ प्रपोज करने वाला? पार्लियामान का गवर्नमेंट ने ये सोचा ना यार, आप चीजों को उल्ट क्यों रख रहे हो? ये काम गवर्नमेंट ने किया, वो कोर्ट में चले गए, तो ये काम गवर्नमेंट का था, वो पार्लियामान में आती। ठीक है, उसूली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसूली तौर पर अब इस मामले को हट के उसूली बात कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट के तरीक़े इंतखाब में तब्दीली की हामी है एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। मैं वही खड़ा हूं जो आईने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दर्ज है, मैं उसी के साथ खड़ा हूं। अगर आज आप इसको बंद करोगे ना, इसको शो ऑफ हैंड की तरफ लेके आओगे, तो वसीम बादामी इस मुल्क के इलेक्शन में जितनी दौलत शामिल हो गई है, कल आप मुझे कहोगे कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के भी शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाब रद्द कराओ या ओपन बैलेट के जरिए कराओ। वो अमलन मुमकिन शायद ना हो, ये तो अमलन मुमकिन है ना, ये तो अमलन मुमकिन है ना कह रहा था। और खुद आसिफ अली जरदारी साहब कह चुके हैं कि जब हमें मौका मिला हम इसको खुफिया रायशुमारी खत्म करेंगे। जरदारी साहब कहते हैं चाहे सवाल को घुमाते रहें, हम इसके साथ साथ घूमते रहेंगे। मैं जो आपको प्रिंसिपल की बात कह रहा हूं कि सारी दुनिया के जमहूरी तजर्बे के साथ आपने चलना है ना। आपको दुनिया में यूनिक नेशनल तो नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, शायद ये इसलिए ठीक नहीं है कि 1500 लोगों का इलेक्टोरल कॉलेज मैनेज करना, उसको ट्रांसपेरेंट करना निस्बतन आसान है, करोड़ों लोगों के इलेक्टोरल कॉलेज को मैनेज करना है इसकी मुनासबत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बादामी साहब, वसीम एक बात समझिए पहले। गुजारिश ये है कि आप क्या दुनिया में आप बाबाए जमहूरियत हैं, आप डेमोक्रेसीज को लीड कर रहे हैं, आपने कोई डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज ऐसी छोड़ी हैं, कोई ऐसी रवायतें मौजूद हैं जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, या आप दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, आप दुनिया से सीख रहे हैं? दुनिया के कौन से मुल्क में है इस तरह ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन होने वाला? आप एक नया तजर्बा करना चाहते हैं? ये तो कंट्रोल डेमोक्रेसी की बात है भाई। आप कहें तो सुना देता हूं, ये आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि जब मुझे मौका मिलेगा हम खुफिया रायशुमारी खत्म करेंगे। जरदारी साहब ने कहा था ये। अरे बाबा, मैंने भी कहा होगा, मैं तो आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं तो आपके उसूली मौके पूछ रहा हूं, तो आप मुझे आपकी बात से तासुर मिल रहा है। मैं तो बता रहा हूं, तो आपको बता रहा हूं, आप बार-बार जरदारी साहब का जिक्र कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि मैं इस पे हाँ और ना में जवाब दूं और आप फिर मुझसे खेले कि अच्छा आप अपने लीडर के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो बड़ी नामुनासिब बात है ना। मैं एक ओपिनियन पूछ रहा हूं इसमें कि खुफिया रायशुमारी होनी चाहिए। मैं तो अपना ओपिनियन दे चुका कि दुनिया की एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज में जो रूल है, इलेक्शन जिस तरह होते हैं, ये कंट्रोल डेमोक्रेसी वाले सवाल करके अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं कंट्रोल डेमोक्रेसी के लिए कोई वकालत करूं, मैं नहीं कर सकता। इस मौजू पर आखिरी सवाल वो ये कि खुफिया राय शुमारी में ज्यादा कंट्रोल होने का इम्कान नहीं होता, इसलिए कि फिर तो कोई भी सियासी अंसर पैसों के जरिए या गैर सियासी अंसर खौफ और दबदबे के जरिए वोटर पर असरअंदाज हो जाता है। यार दुनिया की डेमोक्रेसीज में कहीं कोई ओपन बैलेट का तस्वर है? साहब हम क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। डेमोक्रेसी, मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं वसीम कि दुनिया में हम डेमोक्रेसी के चैंपियन नहीं हैं, लोग हमसे नहीं सीख रहे, हम दुनिया के तजर्बे से सीख रहे हैं और उसको भी सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप दुनिया में कहीं इसका तजर्बा है? आप मुझसे उल्ट सवाल कर रहे हो। हाँ, मुल्क के अंदर कंट्रोल डेमोक्रेसी चलाने का तरीकाकार मौजूद रहा, उसी का एक शाखसाना ये हो सकता है।
غیر جماعتی انتخابات اسی کا شاخسانہ تھے. یہ اسی طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد محمد علی دورانی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں. کہاں سے آیا ہے ملاقات کا یہ آئیڈیا, کون لایا ہے ملاقاتوں کا یہ آئیڈیا, اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور ایک چیز جس پہ میں بہت کین ہوں کہ دورانی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ہماری اطلاعات ہیں کہ دورانی صاحب اسی سلسلے میں چودھری نثار صاحب سے بھی ملے ہیں. اس پر انہوں نے کچھ کامنٹ نہیں کیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو تردید کر دیں. اگر ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو, اگر ملاقات نہیں کی ہوگی ظاہر ہے وہ تردید کر دیں گے اس کی. سارے معصومانہ سوالات محمد علی دورانی صاحب سے بریک کے بعد. سینئر رہنما ہے, پاکستان کے سیاست کے بہت پرانے کھلاڑی ہیں آف کورس, اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سینئر رہنما ہیں جناب محمد علی دورانی صاحب. السلام علیکم دورانی صاحب. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. کچھ آپ ملاقاتوں کے حوالے سے ظاہر ہے بہت زیادہ زیر بحث رہا, وہ ظاہر پرانی باتیں ہو گئی ملاقاتیں تو, لیکن سوال بڑا سادہ یہ ہے آغاز میں کہ جو دو ملاقاتیں کم از کم آن دا ریکارڈ آپ نے جو دو ملاقاتیں کی, ایک شہباز صاحب سے اور فضل الرحمان صاحب سے, اس کا کوئی مثبت نتیجہ آیا اب تک؟ دیکھیں, مثبت نتیجہ تو میں اس کو سمجھتا ہوں جو کسی اقدام کی شکل میں آئے. تو میں تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ مطمئن ہوں کہ ایک وقت تھا کہ استعفے بالکل ایک تلوار کی طرح لہرا رہے تھے, اور لانگ مارچ جو تھا وہ بہت تند و تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا, اور ٹکراؤ کی صورتحال جو تھی وہ بالکل ان ایوارڈیبل لگ رہی تھی. تو آج حالات جو ہیں وہ بہت ایک جسے کہتے ہیں نا کسی حد تک نارملائز بھی ہوئے ہیں. یہ مطلب قطعاً نہیں تھا کہ کسی کو نیچا کر دیں یا کسی کو اوپر کر دیں یا کسی کو جتا دیں یا کسی کو ہرا دیں. ڈائیلاگ تو ڈائیلاگ ہوتا ہے, اور لیکن یہ ٹیمپریچر جو ذرا لوور ڈاؤن ہوا ہے, یہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ہوا ہے. میں کوئی کلیم نہیں کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت وہ چونچ میں پانی ڈالنے والا جو آگ پہ سلسلہ تھا شاید وہ ہم نے بھی کیا ہو, اور آپ لوگوں نے اس کو جس طریقے سے پبلک کی اوپینین بنایا اور جس طریقے سے اس کو رسپانس دیا, اس میں یہ یقیناً سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اثرات جو تھے وہ پبلک سے اور پبلک سے پولیٹیکل پارٹیز تک, اور جو گفتگو اور جو اصل میں جو ایجنڈا ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. لیکن اس سے میں نے تو کہا تھا ڈائیلاگ فار, اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں, اور کون کر رہے ہیں آپ ذرا سنیے, میں سناتا ہوں آپ کو. کوئی اور نہیں بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے چیف سپوکس پرسن, کوئی اور نہیں بلکہ گورنمنٹ آف پنجاب کی چیف سپوکس پرسن. ذرا آپ سنیے, شبلی فراز صاحب اور فردوس عاشق آوان صاحبہ سے خادم نے سوال کیا یہی ڈائیلاگ سے متعلق, اور ان کی کیا رائے تھی آپ سنیے گا. آج کی تاریخ میں خان صاحب کنونس ہیں یا نہیں ہے کہ ڈائیلاگ فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج کی تاریخ تک تو وہ کنونس نہیں ہے. حکومت پاکستان کے خیال میں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے یا بے وقت کی راگنی ہے, یہ بتا دیں. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بے وقت کی راگنی ہے. دورانی صاحب ایک سمجھتے ہیں, یعنی اور وزیر اعظم کے بہاف پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بے وقت کی راگنی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو پھر یعنی دیکھیں گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی کا تو نام ڈائیلاگ ہے. ہاں, اسی کا نام تو ڈائیلاگ ہے. دیکھیں نا, میں ایک کہہ رہا ہوں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے یہ بے وقت کی راگنی ہے. مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی وقت آئے گا جب یہ وقت کی راگنی بن جائے گی, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور نہیں بھی ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اور نہیں بھی ہو سکتا. تو دیکھیں ڈائیلاگ ہے نا, اس وقت تو یہ سچویشن بنی کہ ایک ٹکراؤ نظر آ رہا تھا جس کے نتیجے میں ایسے لگ رہا تھا کہ پورا سسٹم جو ہے اس کو ایک بہت بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے. وہ ڈیمیج تو ابھی اللہ نے بچا لیا, یا لوگوں بیٹر سینس پریویل کر گئی, یا راستہ آگے کی طرف بڑھ گیا. اب یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس تک واپس جانا چاہیے ساری جمہوریت کو, اس کے لیے بھی راستے بنیں گے. میں تو اب جس ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں وہ تو ڈائیلاگ فار ڈیموکریسی بھی ہے. اگر آپ چلے ہیں, آپ نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے یا ریکنسیلیشن کے لیے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے, تو آپ جمہوریت کے لیے تو ڈائیلاگ کرنے پڑیں گے نا. تو مطلب یہ ہے کہ ڈائیلاگ اس اعتبار سے آپ کی اگلی ملاقات تو پھر حکومت کے کسی نمائندے سے بنتی ہے, شبلی فراز صاحب سے بنتی ہے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ڈائیلاگ بالکل بے وقت کی راگنی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حکومت کے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں, شبلی صاحب آپ کب سے بچپن سے ہمارے دوست ہیں, میں نے ٹریک 2 ڈائیلاگ کی جو بات کی, میں نے وہ اس لیے کی تھی جو ہی کوئی چیز میڈیا آئے میں آ جاتی ہے اس کے بعد
اس کی اتنی جواب دہی بن جاتی ہے اور اس پہ اتنا دباؤ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو بدلنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے معصوم سوالات جو ہوتے ہیں وہ اتنی دہشت گردی پھیلاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کہیں کھڑے آپ دہشت کہتے ہیں، یہ گردی کا لفظ چھوڑ دیں میرا خیال ہے تو دہشت کی حد تک دہشت ہاں، تو وہ جو ہے وہ معصوم باتوں سے چیز ڈرفٹ ہوتے جو ہے وہ کہیں اور پہنچ جاتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، میں نے کوئی بڑا اس کو ایشو نہیں بنایا، بلکہ آپ تو مولانا فضل الرحمان صاحب والی ملاقات بھی منظر عام پہ لانا نہیں چاہتے تھے اگر وہ ہمارے وہاں نمائندے اروا نیوز کے وہاں نہ پہنچ جاتے. اور وہ تو آپ کے چینل نے شرارت کی اور لے آئی، ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طریقے سے آپ چودھری نثار صاحب والی ملاقات کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے ہیں ابھی بھی، حالانکہ وہ بھی ہوئی ہے آپ کی ملاقات ان سے بھی. دیکھیں بہت سی ملاقاتیں پتہ نہیں ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہوئی، لیکن آپ تردید کرتے ہیں جو بھی کچھ ہے. اصل میں نے اب نثار صاحب سے ملاقات کی تردید کرتے ہیں ویسے ملاقات کر رہا ہوں، میں دانشوروں سے ملاقات کر رہا ہوں، میں مختلف سوچنے والوں سے ملاقات کر رہا ہوں، میں ہر شعبہ زندگی سے اگر وہ ساری اسی کھاتے میں پڑتی جائے ہر ملاقات ہے تو پھر وہ بیچارے آئندہ میں کہیں بھی جاؤں گا لوگ بھاگ جائیں گے. ایک اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک اسٹریٹ شو ضرور کریں. اچھا. اور لوگوں سے پوچھیں کہ یار ڈائیلاگ ہونے چاہیے یا لڑائی ہونی چاہیے. اچھا. وہ اپنی بات بتائیں گے تو اس کو آپ ضرور ایشو بنائیں. دیکھیں مجھے کوئی کچھ کہہ دے، میں جس دن میں مل کے آیا تھا اپنا ان کو شہباز صاحب کو، اسی دن مطلب ان کی پارٹی کی طرف سے اس پہ مطلب ایک غم و غصے کا اظہار آ گیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ان کا رائٹ ہے. کوئی ڈائیلاگ جو ہے وہ اتفاق سے تو شروع نہیں ہو سکتا نا. اب جو ہم ایجنڈا سیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں اس کے لیے میں نے انٹلیکچوئل سے ملاقاتیں کی ہیں بہت سے، اور اب میں اس پوزیشن میں انشاءاللہ آ رہا ہوں کہ ہم کچھ آراء بھی دینا شروع کر دیں گے جس کے نتیجے میں ایک ایجنڈا فارمولیشن کا پروسیس. یہ آپ لفظ میں استعمال کر رہے ہیں بات ہے، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون فنکشنل پیر صاحب پگارا یا کون؟ یعنی یہ انیشیٹو کس کا ہے ڈائیلاگ کا؟ اس سے دیکھیں جی ڈائیلاگ کا انیشیٹو تو بیسیکلی پیر صاحب پگاڑا کا ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں آؤں گا ابھی کراچی اگلے چند دنوں میں، ان سے ہم ملاقات کر کے میں ان کو ساری آئی ایم کیپنگ ہم پوسٹڈ اپ ڈیٹڈ، لیکن ہم خود آ کے بھی ان سے مل کے ہم اس پہ ایک ڈسکشن بھی کریں گے. آپ کے خیال میں پیر صاحب پگارا کا ہی انیشیٹو ہے، یا جس طرح آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا پیر صاحب پگارا نے جس طرح آپ کو بتایا ڈائیلاگ کے فوائد، اس طرح ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ ڈائیلاگ کے فوائد اور اس پہ انیشیٹو نے کہا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں اللہ کرے انہیں ہر ایک نے بتایا ہو، آپ گئے ہو آپ نے بھی بتایا ہو، میں اگر ان سے بات کروں گا میں بھی یہی بتاؤں گا. دیکھیں لیڈرشپ کو قائل کرنا کہ ڈائیلاگ کا فائدہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ کوئی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے پاس بھی جائے اور انہیں کہے جی کہ اختلافات رکھتے ہوئے بھی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پاکستان کی ریاستی اداروں کی ڈائیلاگ کے بارے میں کیا رائے ہے درانی صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ جیسے یہ ہے آپ کی جوڈیشری ہے وہ بالکل اس کے حق میں ہے، آپ کی جتنی بھی بیوروکریسی ہے وہ اس کے حق میں ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ نے وہ این ڈی یو کا کانفرنسز دیکھی ہیں جس کے اندر یہ بات آئی. تو مجھے تو تمام حکومتی ادارے جو ہیں اے پولیٹیکل رہتے ہوئے بھی اس کے حق میں لگتے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے ڈائیلاگ کا انیشیٹو لینے والوں میں بھی ان اداروں میں سے بھی کوئی ادارہ شامل ہو جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ممکن ہے؟ دیکھیں انہوں نے تو پبلکلی انیشیٹو لیا، سب نے پبلکلی بات کی، ہو سکتا ہے پرائیویٹلی بھی لیا، اور وہ آپ کے ریکارڈ میں سب کی باتیں موجود. پیر صاحب پگاڑا کا وہ تو اب وہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو وہ بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ مجھے کہا تو جیسے یہ بھی میرے دل میں تھا، مجھے ایسے لگا کہ یہ اس وقت کی قوم کی ضرورت ہے. مجھے یہ لگا کہ کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. مجھے یقین تھا کہ کہیں سے بھی دیکھیں جو حکومت کی مخالفت ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کے اوپر این آر او نہیں دیں گے، بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں. اپوزیشن کہتی ہے جی فلاں جائے گا تو ہم یہ باتیں کریں گے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے اختلاف تو کوئی بھی نہیں کر رہا، اختلافی نکات رکھ رہا ہے. اور احتساب کے بارے میں ان کی ایک رائے ہے، میری تو اس سے بھی زیادہ شدید رائے ہے. لیکن اس کے لیے جب ڈائیلاگ چلے گا، آگے بڑھے گا، ہم کسی دن بات کریں گے کہ احتساب ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. میں نے کل تجویز دی ہے کہ اگر آپ نے فیئر اینڈ فری الیکشنز کرانے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات ایک روز کرائیں. میں دیکھوں گا کون سی ایسی طاقت موجود ہے جو عوام کی موجودگی میں دھاندلی کر سکے. ایک بات اور بتائی دی، آپ کی جو دو آن ریکارڈ ملاقات ہوئی، شہباز شریف صاحب سے، ایک فضل الرحمان صاحب سے. شہباز شریف صاحب اس وقت ظاہر ہے اسیر ہیں جیل میں،
بہت حیرت سب کو یوں بھی ہوئی, آئی بروز ریز اس لیے بھی ہوئے کہ بھائی ایسا لگا کہ درانی صاحب کا انیشیٹو نہیں ہے, صرف معاملات اور بھی ہیں, اس لیے کہ شہباز شریف صاحب سے ملنا ایسا آسان نہیں ہے. خود ان کے اہل خانہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنی ہو تو بڑی تک و دو سے گزرنا پڑتا ہے, درانی صاحب نے سوچا اور مل لیا آرام سے. تو یہ کس نے ایسا فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ آپ اتنا آرام سے ملاقات کریں ان سے؟ دیکھیں میں مطلب تھوڑا سا, ہر آدمی باوسیلہ بھی ہوتا ہے, آپ بھی بہت سے لوگوں سے جا کے چپ کر کے مل آتے ہیں, باتیں کر لیتے ہیں, انٹرویو کر لیتے ہیں, ہر آدمی کے اپنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, میرے بھی ہیں, اور میں اس کے اوپر فخر کرتا ہوں. اور میں کسی مطلب انڈیا سے تو کوئی پرچی نہیں لے کے آیا تھا ملنے کے لیے نا, میں پاکستان سے ہی گیا ہوں. اور مجھے شہباز صاحب کا ایک چیز اچھی لگی تھی, جب وہ اس کے اوپر جب کووڈ آیا تھا تو وہ آخری فلائٹ پہ پاکستان آ گئے تھے فوراً, تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کی یہ پوزیشن اپریشیبل ہے. ان کے اوپر اگر کوئی مقدمات ہیں تو مقدمات تقاضا یہ کرتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا جائے. کسی کو بھی مقدمات کی وجہ سے صرف مطلب میڈیا ٹرائل کے بجائے ان کا پریکٹیکل ٹرائل ہونا چاہیے. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب, زندگی صحت رہے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ سے Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.